ساری دنیا سے آپ بحث کر ہی رہے ہو کہ مسیح ابن مریم اور جو ہے امام مہدی والی تو ساری بحث ہوتی رہتی ہے. آپ مسلمانوں سے کیا پوچھتے ہیں؟ مرزا صاحب جو ہیں وہ مہدی بھی تھے، عیسیٰ بھی تھے، بلا بلا. لیکن آج میرے دماغ میں ایسی بات ہے، یہ جس طرح کا کلیم ہے مرزا صاحب کا کہ میں مہدی ہوں یا عیسیٰ ابن مریم ہوں یا میں ذیلی نبی ہوں، اسی طرح کا ان کا کلیم ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کرسچن، وہ کیا نام تھا ان کا جو ہندوؤں کے بھگوان تھے یا جو بھی تھا، وہ کرشن جو بھی ہے بھول گیا. اچھا وہ جو ان کا جو انہوں نے کلیم کیا کہ میں ان کا بھگوان بھی ہوں یا جو بھی ان کا کلیم تھا، تو آپ نے کتنے کہاں کہا انہوں نے کہ میں ان کا بھگوان بھی ہوں؟ یار کہا نا کہ میں بالکل اسی طرح کا ہوں. اب میرے پاس اسٹیٹمنٹ نہیں پڑی، میرے دماغ میں ایک سوال ہے، میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں یار. میں بس پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے جس طرح آپ مسلمانوں کو یا پنجابیوں میں آپ کی ساری جو تبلیغ ہے، یہ پنجابیوں میں یہ آپ بیٹھا ہوا ہے قلم، اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے بھائی کا، قلم المسیح، یہ بھی ہے تو پٹھان، لیکن اس کو اردو آتی ہے تو آپ نے گھیر لیا اسے، یا آپ کی کسی بڑے نے گھیر لیا. ٹھیک ہے مائنڈ نہ کرنا. یعنی میرا مدعا یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی لوگوں کو ٹارگٹ کیا وہ سارے کے سارے پنجابی سپیکنگ، ادھر ادھر کی قصے کہانیاں نہ سناؤ، سوال کرو اردو یار. سپیکنگ. یار بات تو کرنے دو نا پلیز، میں چپ کر جاتا ہوں. بات نہیں ہے نا. جس طرح سے آپ نے کتنے ہندوؤں کو، اسلام میں اسلام میں ہر ایک کو ٹارگٹ، جی بولے، جس طرح سے اسلام میں ہر ایک کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے نا، اس نے کہا کسی کو نہ چھوڑنا، سب کو ٹارگٹ کرو، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، دہری وہ کیا نام جو ہے نا وہ جین ہو، بودھ ہو، سب کو ٹارگٹ کرو. اسی طریقے سے جماعت احمدیہ میں بھی سب کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ جماعت احمدیہ کوئی الگ سے مذہب نہیں ہے، بلکہ حقیقی طور پر اسلام ہی ہے. ٹھیک ہے نا. جہاں تک آپ نے سوال پوچھا کہ کتنے ہندوؤں کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ احمدی کیا ہے، اس کی جو شماری مردم شماری جو ہوتی ہے نا کہ بھئی کتنے ہندو آئے ہیں، کتنے مسلمان آئے ہیں، اس کا علم مجھے نہیں ہے، اور نہ مجھے جاننے کی کبھی اچھا ہوئی ہے کہ میں یہ جانوں کتنے ہندو جو ہے نا وہ جماعت احمدیہ میں داخل ہوئے ہیں. ہاں یہ ہے کہ ہندوؤں میں سے جماعت احمدیہ کے اندر داخل ہوتے ہیں. ایک لڑکا تھا ونود نام تھا اس کا، دہرادون کا رہنے والا، ابھی بھی ہے، احمدی ہے. وہ احمدی ہوا تھا اور وہ پڑھا ہے، سینئر تھا میرا وہ. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ایک شیراز صاحب یہاں قادیان میں ہوا کرتے تھے، بنگلور سے تھے، وہ بھی ہندو تھے پہلے، پھر بعد میں انہوں نے احمدیت کو قبول کیا اور اسلام کے متعلق جو ان کی غلط فہمیاں تھی وہ ساری دور کی گئی، اور پھر جماعت احمدیہ میں وہ شامل ہوئے. کئی ایک عہدوں پر وہ فائز بھی رہے ہیں، عمر دراز ہو گئے ہیں تو آج کل ریٹائر ہیں وہ. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے روڑکی میں تھے، بھگون نام تھا ان کا، بھگوان پور علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، وہ احمدی ہوئے تھے. تو یہ چھیدے میرے ذہن میں ہے جو 5-7 ہمارے بھی جماعت میں رہتے ہیں. ویسے وہ سکھوں سے احمدی ہوئے ہیں، ان کا جو مسلمان سری لنکا میں بھی ہوئے ہیں جو سکھ سے احمدی ہوئے ہیں، سننے میں آیا تھا میرے. ہاں وہ سری لنکا میں بھی ہماری لوکل جماعت میں ہے، مطلب جہاں میں پہلے رہتا تھا نا وہاں پہ میرا ایک دوست تھا، اس کا نام ماؤد ہے، ماؤد نہیں سوری محب، وہ ہندو سے مسلمان ہوا ہے. پھر ایک اور پھول ہے وہ کرسچن سے مسلمان ہوا ہے. ایسے کئی لوگ ہیں تو میں بھی جانتا ہوں. جس طرح کی آپ مثالیں دے رہا، میری بات سن بھی لیجیے گا. اس طرح تو پھر مسلمانوں میں آپ کو بیٹھ کے یہاں پہ ویڈیو میں سینکڑوں وہ لوگ ہیں جو اسلام چھوڑ کے ایتھیسٹ ہو گئے، جو اسلام چھوڑ کے گناسٹک ہو گئے، جو اسلام چھوڑ کے عیسائی ہو گئے. ٹھیک ہے. بات یہ تو میں نے پوچھا آپ سے کہ کتنے جو ہے نا وہ اسلام چھوڑ کر گئے ہیں. بھائی آپ نے ایک سوال پوچھا کہ کیا نہیں، آپ نے ایک سوال پوچھا کہ کیا ہندوؤں میں سے، میرا سوال یہ تھا کہ جس طرح آپ لوگ یہ لائیو لگاتے ہو، براڈ لگاتے ہو یا تبلیغ کرتے ہو کہ جی مرزا غلام احمد صاحب جو تھے یہ مثل عیسیٰ ہیں یا عیسیٰ ہیں یا امام مہدی ہیں، اسی طرح کبھی آپ براڈ لگاؤ نا وہاں پہ اور بیٹھ کے بولو ہندوؤں سے بھی آؤ بھائی یہ جو بندہ کہاں پر بول رہا ہے یہی کشن ہے ہمارا. آپ کے شاید علم میں نہیں ہے، ہمارا ٹول فری ہے یہاں پر جماعت احمدیہ کا ہندوستان میں، اور وہاں پر مختلف مذاہب کے مختلف مسالک کے لوگ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں اور ان کو وہ تعلیم دی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اول ان کا جو سوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہی اسلام کے اوپر ہے. وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک جھوٹا مذہب ہے.
تو ان سے بہرحال ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس ہوتی رہتی ہے. آہستہ 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 کر کے جیسے مراحل گزرتے رہتے ہیں تو پھر ان کو یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ جس کل کی اوتار کے جماعت کی طرف سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے کل کی اوتار, وہ ہر سال جو ہے نا وہ ہزاروں کی تعداد میں پیش کی جاتی ہے ہندو حضرات کے لیے, ہم ہندو حضرات کے سامنے جب یہ ہمارا بک فیئر لگتا ہے دہلی کے اندر. تو نائٹ رائڈر میں ہر کام کا جو ہے نا وہ ایک طریقہ ہوتا ہے. وہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں نا, اس نے کہا جی بس جاؤ اور جا کر سیدھا ہندو کے سامنے یہ بات کہہ دو, اس نے کہا جی وہ دیکھو جی وہ کل کے اوتار جو ہے وہ آ گئے. ہندوؤں سے بات اس طرح سے نہیں ہوتی. ہندوؤں کے دل و دماغ کے اندر آپ لوگوں نے جو اسلام کا تصور گھسایا ہوا ہے نا, مار کاٹ, کافر ہے مار دو, یہ مسلمان نہیں ہے, ان چیزوں سے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہے اسلام سے, اور وہ اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب سمجھتے ہیں. ہمارے سامنے جو سب سے بڑی چنوتی ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ان کے دل و دماغ کے اندر خیالات پیدا ہو چکے ہیں, اور اسلام کو لے کر ان کے دل و دماغ میں جو خیالات پیدا ہو چکے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عیاش قسم کے انسان تھے, عورتوں کے اندر ان کو بڑی دلچسپی تھی, چھوٹی چھوٹی بچیوں سے شادیاں کر لیا کرتے تھے, اور اسلام مذہب جو ہے وہ صرف نام ہی قتل و غارت کا ہے, کیونکہ آج کل مسلمان کر بھی یہی رہے ہیں, اور ان کی کتابوں میں جن کو یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں ان میں بھی یہی تعلیم موجود ہے. تو آپ کا عمل دیکھ کر ان کے دل و دماغ میں جو ایک بات بیٹھ گئی ہے نا, ہمارے نزدیک سب سے بڑا چیلنج وہ ہے کہ وہ ان کے دماغ سے نکالا جائے. جب بھی ہم کسی ہندو سے مخاطب ہوتے ہیں نا, اس نے پلٹ کر یہی سوال ہم سے کرنا ہوتا ہے کہ ہم چلو اگر اتنا بھی ہم مان لیں کہ اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا, تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ ہر پھٹنے والا بندہ مسلمان ہی نکلتا. تو یہ سوال ان کا سب سے پہلے ہمارے سامنے ہوتا ہے, تو پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے دیکھیے بت پرستی تھی, سب بت پرست کر رہے تھے, یہ ایک نئی چیز آ کر تمہارے نبی نے پیش کی ہے. تو ان کو بتایا جاتا ہے پھر ساری چیزیں. تو ہر چیز کا ایک مرحلہ ہوتا ہے, آہستہ 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 کر کے تو طریقے سے لے کر آتے ہیں ان کو راستے پر, ایسے ہی نہیں. جیسے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب نجران سے بحث کی تھی نا, تو جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہاں وہ یہ تھا کہ ان کو توحید کا پابند کیا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ جس وجود کو یہ اللہ مان بیٹھے ہیں نا, وہ اللہ نہیں ہے, وہ دراصل میں اللہ کا نبی ہے. رسول اللہ نے ان کو تعلیم نہیں دی اپنے نبی ہونے کہ میں نبی ہوں, میرے نبی ہونے کے یہ دلائل ہیں, دیکھو میں تمہیں معجزے دکھاتا ہوں, آ جاؤ میں تمہیں یہ کر کے دکھا دیتا ہوں. ایسا کچھ نہیں کرا رسول اللہ نے. جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج تھا وہ یہی تھا کہ ان کے سامنے توحید کو پیش کیا جائے کہ بھائی خدا ایک ہے. وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر بحث کیا نام جانو اپنی باتوں میں اس چیز کو استعمال کیا. اپنے نبی ہونے کی ایک دلیل نہیں تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, تو ہندوؤں سے جب ہماری گفتگو ہوتی ہے, جو بات سب سے پہلے زیر بحث ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں. ہاں, بعض ہندو ایسے ہوتے ہیں جن کو نالج ہوتی ہے, ان سے جو گفتگو ہوتی ہے وہ وہیں سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے اپنی کتابوں کے اندر. پھر ہم ان کو ثبوت دیتے ہیں اس بات کے کہ کرشن جی جو تھے وہ بھگوان نہیں تھے بلکہ وہ اللہ کے نبی تھے, ان کی تعلیم سے یہ بات ملتی ہے. اور پھر ہمارے جو علماء بزرگان گزرے ہیں اس امت کے اندر, جن جن لوگوں نے اعتراف کیا ہے ان کے نبی ہونے کا, ان کے ریفرنسز دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے جو سابق علماء گزرے ہیں انہوں نے تحقیق کی ہے, تحقیق کی بنا پر انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ یہ اپنے وقت کے نبی تھے. جیسے کہ قاسم نانوتوی صاحب ہیں, اسی طریقے سے ایک کتاب ہے کتاب المہدی, کتاب الہدایہ, اس کے اندر بھی کرشن جی کے ساتھ ساتھ رام چندر جی کو بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے. اور چانچڑا شریف والے تھے, وہ غلام فرید چانچڑا شریف والے, ان سے بھی جب یہ سوال کیا گیا انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ ہاں وہ نبی تھے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو تھے وہ نبی تھے. اور بعد میں جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو باوجود نبی ہونے کے خدا یا خدا کا بیٹا بنا لیا, اس قوم نے بھی ایسا ہی کیا, اس قوم نے بھی ایسا ہی کیا. اچھا, میرا سوال یہ ہے سیفی صاحب, میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پاکستان میں 20 کروڑ مسلمان آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ ان کو ہم نے جو نا اسلام سکھانا ہے, انہیں جماعت احمدیہ میں شامل کرنا ہے. آپ کی تبلیغ سے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, وہاں پہ 1 ارب 1 بلین سے زیادہ ہندو ہیں جنہیں آپ یعنی کہ یہ تو بشر شیر بھی نہیں ہے, آپ انہیں تبلیغ کریں, آپ انہیں بلائیں بھائی آؤ ہمارے پاس, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب ہی جو ہے نا سیکنڈ کرسچن ہے. اچھا, مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, یہ جیسے ملا کی وہ مثال ہے نا, ملا کی دوڑ مسجد تک. آپ کے نزدیک دنیا پاکستان سے شروع ہوتی ہے اور پاکستان پر ہی ختم ہو جاتی ہے. پتہ نہیں اس بات کا یار ایک منٹ نائٹ رائڈر میں ایک بات کمپلیٹ ہوتی, پتہ نہیں آپ لوگوں کو کب یہ یقین آئے گا کہ پاکستان اتنا سا ہے. یس, جو کام آپ ہمیں وہاں پاکستان میں کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں نا,
وہ کام ہم ہندوستان میں کرتے ہیں, اور پاکستان میں وہ کام کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ وجہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جو ملکی قوانین آپ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں نا, اس کی بنا پر اگر بھائی غلام مہر بھائی میوٹ کر لو بھائی دوست, ہمیں کرنے سے انکار نہیں ہے. اگر ہمیں کرنے سے انکار ہوتا تو پھر ہم ہندوستان میں بھی نہ کرتے اور جو دیگر ممالک ہیں وہاں بھی نہ کرتے, لیکن یہ کام ہم وہاں کر رہے ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کرتے ہیں یہ کام اور ہم میں وہ صلاحیت ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. بس پاکستان میں نہیں کر رہے ہیں. پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہا ہے وہ آپ کو ہی پتا ہے کہ وہاں کا جو ملک ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا. جس طرح سے ہندوستان کے جو مسلمان ہیں, مانتے ہو نا ان کو, ہندوستان والوں کو مسلمان کے مانتے نہیں ہو؟ بالکل مانتے ہیں, ابھی نہیں ٹائٹل مانتے ہیں, مانتے ہیں. اچھا چلو ٹھیک یہ ہے کہ آپ ہندوستان کے اندر ملکی ایک منٹ سوچنا پرابلم جو میں جواب دے رہا ہوں وہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے پیارے بھائی. کافی بھائی سنیں, اگر پاکستان میں قانون بن گیا, پاکستان کو آپ چھوڑ دیں, پاکستان کو دفع کر دیں, پاکستان میں تو گورنمنٹ نے یا سرکار نے قانون بنا دیا تو وہاں پہ رہنے والے ہر بندے پہ یہ لازم ہے کہ پاکستان میں رہنے والے کر لے بھائی غلام سرور مہر بھائی, پاکستان میں رہنے والے ہر بندے پہ یہ لازم ہے کہ وہ جو قانون کی ہے وہ پاسداری کرے. اگر اس نے نہیں کرنی تو ہجرت کر جائے, چلا جائے. پرابلم یہ ہے کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہو, آپ ہندوستان سے ہو, مرزا صاحب ہندوستانی تھے, سنیں انڈین تھے, آج بھی وہ قادیان جو ہے انڈیا میں ہے. آپ کے مرزا صاحب کا یہ کلیم بھی ہے کہ میں کرسچن ہوں, تو وہ جو 1 بلین لوگ ہیں ان کو آپ ٹارگٹ کیوں نہیں کرتے؟ میرا سوال یہ ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان میں یہ کام نہیں ہو رہا ہے. لگاتے ہیں, سنیں, جب جس اسلام کی تصویر لگاتے ہیں اور ساتھ میں مرزا صاحب کی لگاتے ہیں, اسی طرح لگائیں, کرشن کی بھگوان کی ان کی تصویر لگائیں, ساتھ میں مرزا صاحب کی تصویر لگائیں. آپ کبھی یہاں ہندوستان آئے تو یہ جو مطالبہ آپ کر رہے ہیں نا, ہم آپ کو یہاں ہندوستان میں دکھائیں گے. میں نے جیسا کہ آپ کو کہا نا کہ جیسے ملا کی دوڑ مسجد تک, تو آپ کا بھی حساب یہی ہے کہ دنیا آپ کے نزدیک پاکستان سے شروع ہوتی ہے اور پاکستان پر ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک شعر بھی ہے, آپ کی حالت دیکھ کر وہ شعر مجھے یاد آیا. کیڑا جو دب رہا ہے گوبر کی تہ کے نیچے, اس کے گما میں اس کا ارض و سما یہی ہے. وہ سوچتا ہے وہ دنیا اتنی ہی ہے. بھائی جو مطالبہ آپ کر رہے ہیں نا وہ سب ہندوستان کے اندر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں جب ہمارا جلسہ ہوتا ہے نا, بڑے بڑے بینروں میں لکھا ہوا ہوتا ہے, اور ایک طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر ہوتی ہے اور ایک طرف کرشن جی کی تصویر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہاں سب کو پتا ہے کہ ہم کیا مرزا صاحب کو مانتے ہیں. قادیان کے اندر سب کو پتا ہے کہ ہم کیا مانتے ہیں مرزا صاحب کو اور کرشن جی کو. تیفی بھائی صبح آپ بھی یہاں پہ لگاؤ نا ایک ٹائٹل پیچھے, ایک پوسٹر بنا کے لگاؤ کہ آئیے ہم آپ کو. سوال یہ ہے پیارے بھائی, سوال یہ ہے, مجھے تو لگانے سے انکار نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ یہ لوگ یہ وہی حرکت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جو آپ لوگ کرتے ہو مرزا صاحب کے بارے میں. ٹک ٹاک کے اوپر ہندو ہے نہیں, اور ہے بھی تو بہت نہ کے برابر ہے, ٹھیک ہے نا. انسان کو جب تبلیغ کرنی ہوتی ہے تو حکمت عملی سے کام لینا ہوتا ہے. ٹک ٹاک کو چھوڑ دیں, جہاں یوٹیوب پہ کسی جگہ پہ بھی کوئی اپنا ایک بندہ بتا دے جس یوٹیوب کے اوپر بھی پیارے بھائی ہوتا ہے یہ کام. ہمارے ایک احمدی ہیں, میرے خیال سے جرمنی سے ہیں کہ یو کے سے ہیں, ان کا پروگرام چلتا ہے یہاں. وہ ہندوؤں کو, اور اسپیشلی وہ ہندو اور کرسچنوں کے لیے ہی ہے. وہ بلکہ مجھے بھیجتے بھی رہتے ہیں کہ یار یہ ٹائٹل ہے, کیونکہ ان کو ہندی نہیں آتی ہے, وہ مجھے بھیجتے ہیں اس نے یہ ٹائٹل ہے, اسے آپ نے ہندی میں لکھ کر دینا ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, تینوں زبانوں میں جو اپنا وہ کیا بولتے ہیں یار اس کو, تھم نیل جو ہوتا ہے نا, وہ جو بناتے ہیں نا, وہ تینوں زبانوں میں پھر وہ لکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ موضوع ہے آج کا. تو سارے کام ہو رہے ہیں نائٹ رائڈر بھائی, فکر نہ کرو. سیفی بھائی پھر جواب تسلی بخش نہیں آپ دیتے. پرابلم یہ ہے کہ بھائی وہ تو دیکھیں تسلی کرانا میرا کام نہیں, میرا کام جواب دینا ہے. پنجابی چ کہنے نے چھڑی مرض تھلے چلو ٹھیک ہے, سمجھ نہیں آتی پنجابی مجھے. سنیں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جرمنی میں ایک بندہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی آپ کا ایک اسکالر, ایک مربی کیا انڈیا کے اندر بیٹھ کے انڈیا میں براڈ لگاتا ہے, یہاں بیٹھ کے کوئی اسپیچ کرتا ہے کہ آئیے ہم آپ کو ملاتے ہیں نام کرسچن سے. آپ تو شروع ہو جائے بھائی سوال بات تو سنی, یہ کس نے کہا؟ چلے یہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. آپ نے یہ بات کہی ہے کہ بھائی انڈیا میں کیا یہ چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. انڈیا میں بھی ہوتی ہے یہ چیز, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی کوئی بروڈ لگا کر یہ پروگرام کرے. انڈیا میں ہوتا ہے, ہمارا راہ خدا چلتا ہے.
تو وہاں مختلف موضوعات ہوتے ہیں, کبھی کرسچینٹی کو پکڑ لیا جاتا ہے, کبھی اسلام میں. اب رک جائیے بھائی, ہیلو ہیلو کر لینے کا نا. ایک یوٹیوب کی مجھے نہیں کرنے دے گا. آپ اس طرح یہاں پہ بیٹھ کے مسلمانوں کی تبلیغ کر رہے ہو, آپ ہندوؤں کی تبلیغ کر رہے ہو. اچھا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم بھائی کر رہے ہیں, پاکستان نے تو ایسے کہہ دیا نا کہ پاکستان آپ کو کیا لگتا ہے نائٹ رائڈر صاحب, منہ توڑ کے رکھ دیں. آپ کو کیا ایک سیکنڈ نہیں بتا, یہ کیا حرامزادہ آ جاتا ہے بار بار. کوئی مسئلہ نہیں ہے, لسٹ ان کے جیسے اور بھی حرام زادے آتے ہیں جو آ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گالی دیتے ہیں. حرام زادوں کی کمی نہیں ہے دنیا میں غالب, ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں. پرابلم کیا ہے کہ میرا تو نائٹ رائڈر یہ سمجھنا چاہتا ہوں صاحب اصل مسئلہ تک جائے نا. دیکھیں آپ جو ہے نا کلم المسیح بھائی, میرا سوال آپ وہ نہیں سمجھ نکال گئے. رہا ہوں نا. میرا سوال یہ ہے سمجھ کہ چکے. میں آپ کو مانوں جب آپ ہندوؤں کے بیچ میں کھڑے ہو کے بولو کہ بھائی نہیں اصل کرسچن تو ابھی آئے ہیں, یہاں کے مسلم صحیح ہے. کرسچن تو بھی آئے میں نے ہیں. آپ کو بتایا ہے, اس کا جواب میں نے کیا مانیں گے تب, کیا مانیں گے تب آپ, کہ بھائی آپ انڈیا, آپ تو پتہ نہیں کیا مانیں گے, انڈیا کے اندر کرو نا, وہ ہندوؤں ہم بیچ کر میں کے جا دیں گے نا, ہم آپ کو کر کے دیں گے آپ کے ماننے کے سرکاری لیے. ہندو ہیں. ایک منٹ رک جاؤ, کیا مانو گے مرزا صاحب کو تو میں پہلے ہی مانتا ہوں. کیا مانتے ہو؟ اب یہ نہ پوچھنا کیا مانتا ہوں, ابھی آپ نے مجھے براڈ سے نیچے اتار دینا پھر. تو پھر یہ اس کی ہمت تھی دیکھیں. اچھا میں ابھی آپ کو بھائی غلام مہر بھائی آپ کو منع کر رہے ہیں بار بار. میں نے ڈاکٹر صاحب آپ کی ہمت جو ہے نا سب نے دیکھ لی ہے کہ جو ڈیمانڈ کر رہے تھے اس کا جب کہا کہ اگر یہ کر لے تو مان لو گے, تو کیا کہا, بکواس شروع کر دیا آپ نے. ٹھیک ہے, میں تو ایسا کچھ مانتا ہوں. آج تک سیفی گواہ ہے کہ میں نے کبھی آ کے بدتمیزی نہیں کی, کبھی کوئی غلط بات کی ہے سیفی بھائی. یہ جو کیا آپ کے نزدیک نہیں ہوگی, ہمارے نزدیک یہ تھی جو آپ نے کی تھی. ٹھیک ہے, وہ بدتمیزی ہی تھی. مرزا صاحب کے بارے میں جواب دو نا, یا تو آپ دیکھو وقت کا ضیاع کر رہے ہو. نہیں سن رہا ہوں میں آپ کی بات, کیوں سنوں میں آپ کی بات, آپ کی بات کی امپورٹنس ہی نہیں ہے. بات سن کر یہ کر لو گے تو میں مان جاؤں گا. مان جاؤ گے, اس کا جواب دے دو. بھئی ہمارا تو جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کی وسلم آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر کوئی آ کے دعوی نبوت کرتا ہے تو کیا مان جاؤ گے, پھر فضول میں وقت ضائع کر رہے ہو نا. کوئی سوال ہے تو پرابلم یہ ہے کہ میں آپ کو مانوں گا کہ بھئی آپ بڑے دلیر ہو, آپ جو پاکستان کو ہر وقت ٹارگٹ کرتے ہو سرکاری مسلمان ہے دلیر نا, ہم 200 سے زیادہ ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی پاکستان میں قوانین کے باوجود جو ہے نا, پاکستان میں قوانین کے باوجود ناک میں دم ہے ان کی. ہر چیز میں کہتے قادیانیوں کا ہاتھ, قادیانیوں کا ہاتھ, قادیانیوں کا ہاتھ. بھئی اگر کھلا چھوڑ دے وہ ہمیں, تم لوگ گھر سے نکلو ہی نا. ہمت کیا ہوتی ہے, آج قانون ختم کرو. اگر آپ کو ہر گلی میں جماعت احمدیہ کے سٹائلز نظر نہ آئے تو پھر کہنا, ہم کھڑے ہوں گے ہر کونے پر اور بتائیں گے لوگ پاکستان میں اجازت دو. کہاں پہ؟ اگر آپ ہر جگہ سنیں, اگر آپ کو پاکستان اجازت دے تو پاکستان کی ہر گلی, ہر چوک چوراہے میں آپ سٹال لگاؤ. ٹھیک ہے, بالکل. تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہی کام ہندوستان میں کیوں نہیں کرتے؟ یار ہوتا ہے یار. نائٹ رائڈر بھائی میں اس کا ثبوت دیتا ہوں آپ کو. ایک منٹ, میرا بھائی ہے چھوٹا, اوکے, گھر کے اندر گھس کر دے کر آتا ہے وہ جماعت احمدیہ کا لٹریچر اور پیغام ان کا. آپ ابھی بیٹھے بیٹھے سرچ کرو, اگر دوسرا موبائل ہے آپ کے پاس, شاہ ہارون سیفی آن فیس بک. میں نے بھی سرچ کیا, سب سے اوپر اسی کا نام آ رہا ہے. اس کی وہ پروفائل کھول کر دیکھو آپ, ثبوت کے ساتھ ڈالا ہوا ہے اس نے. یوگی پوگی منتری شنتری جتنے کی, اس کا کام نہیں ہے. جتنے وی آئی پی لوگ ہیں نا سب کے آفسوں میں گھس کر دے کر آتا ہے وہ جماعت احمدیہ کا لٹریچر. تمہارے یوگی کے سامنے تمہارے ملے جو ہوتے ہیں نا, کہاں چلے گئے بھائی, ابھی چلے گئے سرچ کرنے. مجھے بھی دکھا دو سرچ, مجھے بھی دکھا سرچ کرتے ہوئے. بولے تمہارے ملے جو ہوتے ہیں نا وہ داڑھی ایسے پکڑ کے جاتے ہیں, اس میں کہیں یوگی کو نہ دکھ جائے. وہ یوگی کے گھر کے اندر گھس گیا تھا کتاب دینے کے لیے جماعت احمدیہ کی, کہ یہ ہے جماعت احمدیہ, یہ ہے اسلام اور یہ ہے تعلیم اسلام کی. گھر کے اندر فوٹو کھینچا ہوا ہے اس کا, جا کر دیکھ لو, سرچ کر لو جا کر.
دیکھو جا کر یار. اور یہ کوئی 1950 کی نہیں ہے, یہ اس 1950 کی نہیں ہے, یہ بھی حال فی الحال کی تمہیں 7-8 مہینے پہلے کی, سال بھر پہلے کی دکھ جائے گی اس کی امیجز وغیرہ. پتہ نہیں کون سی دنیا میں جی رہے. ہندو بھائی تمہارے جیسے نہیں ہے, بات چیت کرنے کے لیے آتے ہندو تمہارے جیسے جاہل نہیں ہے. ہندوؤں کو اگر کسی بات سے اختلاف ہوتا ہے نا, وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم نہیں مانتے, وہ اتنا کہہ کر چلے جاتے ہیں. وہ تمہاری طرح جاہل نہیں بنتے ہیں کہ گالم گلوچ کر رکھی, فتنہ فساد کر رکھا ہے, مار کٹائی ہو رہی ہے, اس طرح سے نہیں کرتے وہ. انہیں کوئی پیغام, اسی لیے تمہیں ایسا لگتا ہے کہ بھائی وہاں اگر تم ہندوؤں کو پیغام دو گے تو جس طرح سے یہاں مسلمان پھٹ پڑتے ہیں سارے کے سارے, اور سڑکوں پر اتر آتے ہیں, اور یہ کاریں توڑی, وہ شیشے توڑی, وہ دکانیں لوٹی, وہ گھر جلائے, تو وہاں ہندوستان میں بھی ایسا یہ ہندو کرے. ہندو بھائی تمہارے جیسے بیوقوف نہیں ہے. ہندو سیدھی بات کرتا ہے. ہندو کہتا ہے بھائی بات سمجھ میں آ گئی, ٹھیک, بات سمجھ میں نہیں ہے اس میں کہ بھائی لکم دینکم ولی دین. بھائی تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے, ہم نہیں مانتے اس چیز کو. بس بات مانا پتہ ہو جاتی ہے. بات یہ ہے. اچھا نائک بھائی, ایک منٹ, سیفی بھائی, یہ جو انہوں نے جو معیار بنایا نا بہادری کا, اب وہ بہادری کا معیار اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کو لگا دے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ یار تو پیچھے تو آیا, چپ کر کے بات سن یار. بات یہ ہے کہ کہاں جاتا ہے, بات کچھ اور ہو رہی ہے, تو کہاں سے اٹھا ہے یار. بات سن, نے کالا ہمیشہ جو کالا ہوتا ہے نا وہ ٹرک کے نیچے آتا ہے, یعنی کہ جو زیادہ جلد باز ہوتا ہے نا وہ گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے. سنیں, پرابلم یہ ہے گاڑی کے نیچے سیفی بھائی, بات یہ ہے کہ پاکستان نائٹ رائڈر بھائی میری بات سنیں ذرا. نائٹ رائڈر بھائی آپ کی نا ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. اچھا میں ڈفرنٹ بات کر رہا ہوں. آپ کو میں میری گزارش سن لیں نا, اب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں موضوع چینج کر لیں. آپ نے میں آپ کو بتاتا ہوں نا, آپ نے جو بھی اعتراض ابھی کیا ہے نا, وہ ایسا اعتراض ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے, وہ خام خواہ کا اعتراض ہے. دیکھیں آپ نے بولا کہ جی پاکستان کے اندر پابندی ہے, وہاں اس لیے کھلے ہم نہیں کر سکتے. انڈیا میں تو پابندی نہیں ہے, وہاں آپ لوگ نہیں کرتے, یہ آپ نے بولا. آپ کو سیفی بھائی نے بتایا کہ بھائی ہم کرتے ہیں, وہاں پہ سارے کام کرتے ہیں. پھر آپ نے نا اپنا اعتراض بدل کے کہا جی آن لائن نہیں کرتے وہاں پہ, آپ کو بتایا آن لائن نہیں کرتے.